3 اشخاص سفر کے دوران طوفان باد و باران میں گر گئے۔ اس سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں چلے گئے۔ طوفان کی وجہ سے غار کے اوپر سے ایک بڑا پتھر گرا جو غار کے منہ میں چلا گیا، جس سے غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہم سب اپنے اخلاص سے کیے گئے اعمال یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کو ان کا واسطہ دے کر اس مصیبت سے نجات حاصل کریں۔ سو ایسا وسیلہ اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے مشکل سے انہیں نجات دی۔ وہ اعمال کیا تھے اور ان سے ان کی رہائی کس طرح ممکن ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ماخوذ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جا رہے تھے کہ ان کو بارش نے آ لیا، تو انہوں نے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی۔ اتنے میں غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان آ گری اور یہ لوگ بند ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کیے ہیں ان پر توبہ و استغفار پر غور کرو اور ان اعمال کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ تم سے یہ مصیبت دور کر دے۔ سو ان میں سے ایک نے دعا کی، اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میری بیوی تھی اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں بکریاں چراتا تھا، جب میں واپس آتا تو دودھ دوتا اور اپنے بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا۔ ایک دن درختوں نے مجھے دور پہنچا دیا اور میں رات سے پہلے نہ لوٹ سکا۔ جب میں آیا تو ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے حسب معمول دودھ دھویا اور ایک برتن میں دودھ ڈال کر ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ میں ان کو نیند سے بیدار کرنا ناپسند کرتا تھا اور ان سے پہلے بچوں کو دودھ پلانا بھی پسند نہیں تھا، حالانکہ بچے میرے قدموں میں شیخ رہے تھے۔ فجر طلوع ہونے تک میرا اور میرے والدین کا یوں ہی معاملہ رہا۔ اے اللہ، یقیناً تجھے علم ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ تو ہمارے لیے کچھ کشادگی کر دے اور ہم اس غار سے آسمان کو دیکھ لیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے کچھ کشادگی کر دی اور انہوں نے اس غار سے آسمان کو دیکھ لیا۔ پھر دوسرے آدمی نے دعا کی، اے اللہ، میری ایک رشتہ دار تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، جیسا کہ مردوں کو عورتوں سے لگاؤ ہوتا ہے۔ میں نے اس سے مقاربت کی درخواست کی، اس نے انکار کیا اور کہا، پہلے 100 دینار لاؤ۔ میں نے بہت مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے۔ میں اس کے پاس وہ دینار لے کر گیا۔ جب میں اس کے ساتھ جنسی عمل کرنے لیے بیٹھا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور ناجائز طریقہ سے مہر نہ توڑ۔ سو میں اسی وقت اس سے الگ ہو گیا۔ اے اللہ، تجھے یقیناً علم ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، پس تو ہمارے لیے اس غار کو کچھ کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غار کو مزید کھول دیا۔ اور تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک شخص کو ایک پیمانہ 8 کلو گرام چاولوں کی اجرت پر رکھا تھا۔ جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو اس نے کہا، مجھے میری اجرت دو۔ میں نے اس کو مقررہ اجرت دے دی۔ اس نے اس سے اعراض کیا۔ میں ان چاولوں کی کاشت کرتا رہا حتیٰ کہ میں نے اس کی آمدنی سے بیل اور چرواہے جمع کر لیے۔ پھر ایک دن وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ سے ڈرو اور میرا حق نہ مارو۔ میں نے کہا، یہ بیل اور چرواہے لے جاؤ اور اپنا حق لے لو۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کرتا، یہ بیل اور چرواہے لے لو۔ وہ ان کو لے کر چلا گیا۔ تجھ کو یقیناً علم ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا، تو اب تو غار کا باقی ماندہ منہ بھی کھول دے۔ سو اللہ تعالیٰ نے غار کا باقی ماندہ منہ بھی کھول دیا۔